كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سرکار ختم مرتبت کا فرمان کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں. تاریخ شہدائے کربلا کے عنوان سے گفتگو اس مرحلے تک پہنچی کہ جب حملہ عمومی ہو چکا اور اس کے بعد 1 بائی 1 یا تن بتن جنگ کا آغاز ہوا تو اس کے بعد ایک کے بعد ایک شہید میدان جنگ میں جاتا رہا اور اپنی جان سرکار سید الشہداء پر نچھاور کرتا رہا. انہی شہداء میں کہ جو قبل الظہر نماز ظہر سے پہلے تن بتن لڑائی کرتے ہوئے اپنی جان امام پر قربان کرتے رہے، ان میں ایک نام سیف بن حرث کا ہے. سیف بن حرث کوفہ کے رہنے والے ہیں، بہترین مقرر، بہترین خطیب ہیں، بہت فصیح و بلیغ زبان ہے ان کی، اہل بیت کے محب ہیں اور خوش قیافہ ہیں. مورخین نے ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ بلند قامت اور خوش قیافہ ہیں، شجاعت، دلیری، نڈر اور خوف الہی کے علاوہ کوئی خوف ان کے قلب میں نہیں ہے. لیکن ساری صفتیں ایک طرف، یہ عاشق امام حسین بھی ہیں اور یہی عشق تھا کہ کوفہ سے یہ نکلے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، اور 4 محرم کو سرکار سید الشہداء سے اپنے بھائی کے ہمراہ ملحق ہو گئے، اپنے بھائی کے ساتھ چلے ہیں اور 4 محرم کو سرکار سید الشہداء کے کاروان سے ملحق ہو گئے. اور جب حملہ عمومی ہو گیا، اس کے بعد تن بتن لڑائی کا مرحلہ آیا ہے، تو سیف بن حرث نے امام سے اذن جہاد طلب کیا اور اذن جہاد طلب کر کے میدان جنگ میں گئے ہیں اور میدان جنگ میں جا کر جہاد کرنا شروع کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا، اور واصل جہنم کرنے کے بعد ایک بار وہ مرحلہ آیا کہ جب سیف بن حرث زین سے زمین کی طرف آئے اور اپنی جان امام حسین پر نچھاور کر دی، جام شہادت نوش کیا، اور وہ مقام ملا سیف کو کہ وقت کے امام زیارت رجبیہ میں سیف کا نام لے کر سیف پر سلام کرتے ہیں، اے سیف وقت کے امام کا سلام ہو. اور اس کے بعد اگر کوئی نام ہے کہ جو ان درخشاں ستاروں کے درمیان ہیں، ان میں ایک نام مالک بن عبداللہ کا ہے. مالک بن عبداللہ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور یہ ماں کی طرف سے سیف بن حرث کے بھائی ہیں، ماں کی طرف سے سیف بن حرث کے بھائی ہیں. اور ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے اور ان کے صفات بیان کرتے ہوئے مورخین نے لکھا کہ ان کا حلیہ کچھ اس انداز سے کہ یہ بلند قامت ہیں، خوش قیافہ ہیں، دیکھنے والوں کی نظریں ٹھہر جاتی ہیں، شاعر بھی ہیں، فصیح و بلیغ بھی ہیں، شجاعت بھی رکھتے ہیں قلب میں، اور بہت شجاع انسان، نڈر انسان، اس لیے ہر جنگ میں شریک ہوتے ہیں. اور امام حسین کے عاشق اور ایسے عاشق ہیں کہ جب پتہ چلا کہ سرکار سید الشہداء کربلا میں آ گئے تو اپنے بھائی سیف کے ساتھ کوفہ کو ترک کیا، اور کوفہ کو ترک کر کے کربلا میں 4 محرم کو پہنچے ہیں اور گریہ کرتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے تھے. اور امام نے پوچھا تھا، گریہ کی وجہ پوچھی تھی، کب؟ جب حملہ عمومی ہو گیا اور امام حسین کے 50
انصار یا 40 انصار امام سے بچھڑ گئے تو یہ گریہ کرتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے تھے. امام نے پوچھا تھا کہ کیوں گریہ کر رہے ہو مالک، کیا ہو گیا؟ کہا کہ مولا آپ کی غربت پر گریہ کر رہا ہوں کہ 50 ناصرین آپ سے جدا ہو گئے. مولا مجھے بھی اجازت دے دیجئے کہ میں بھی اپنی جان آپ پر نچھاور کروں. ایک بار امام نے اذن جہاد عطا کیا تھا اور مالک میدان جنگ کی طرف گئے تھے. مثل شیر فوج اشقیہ پر حملہ کیا تھا اور دشمن کی فوجیں پکار کے کہہ رہی تھی شیر ہے کہ جو ہم پر حملہ کر رہا ہے. اور ایک وقت وہ آیا کہ مالک زخموں کی تاب نہ لا سکے، زین سے زمین پر آئے تھے اور زین سے زمین پر آنے کے بعد ایک بار مالک کی جان نکل گئی جسم سے اور جام شہادت نوش کیا. اور کیا مقام ہے مالک کا، تاریخ بتاتی ہے کہ وقت کے امام نے زیارت رجبیہ کے اندر مالک پر سلام کیا ہے، مالک کا نام لے کر، اے مالک ہمارا آپ پر سلام ہو، السلام علی مالک بن عبداللہ، اے مالک ہمارا آپ پر سلام ہو. اور اس کے بعد اگر کوئی شہید کہ جس کا تذکرہ کیا جائے اس گلدستہ شہداء کے درمیان تو وہ شہید یزید بن مہاجر کہ یمن کے رہنے والے ہیں اصل، اور یمن کو ترک کر کے کوفہ آ گئے تھے، کوفہ میں زندگی گزارنا شروع کی تھی. محدث بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں اور جنگ کے تمام فنون و حرف سے واقف بھی ہیں اور ان کے ماہر بھی ہیں اور اتنے دلیر ہیں کہ کسی چیز کا خوف نہیں ہے. شجاعت بے مثل ہے. اور منزل شراف پر امام حسین کے کاروان سے یہ ملحق ہوئے ہیں اور کربلا میں امام کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، کربلا میں داخل ہوئے ہیں، میدان کربلا میں امام کے ساتھ آئے ہیں اور امام کی خدمت میں رہے ہیں اور صبح عاشور تک امام کے ساتھ رہے. اور جب صبح عاشور حملہ عمومی ہو گیا تو یزید بن مہاجر بھی زخمی ہوئے اور زخمی ہونے کے بعد ایک بار امام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مولا مجھے اذن جہاد عطا کیجیے کہ میں ان 50 ناصرین کا انتقام لے سکوں اور آپ پر اپنی جان نچھاور کر سکوں، آپ کا دفاع کر سکوں، حق کے جہاد عطا کر سکوں. اذن جہاد ملا اور یزید ایک بار آگے بڑھے ہیں، یزید بن مہاجر، اور جہاد کرنا شروع کیا ہے. جہاد کرتے جاتے تھے اور امام کی ثنا کرتے جاتے تھے، امام کی غربت کو بھی بیان کرتے جاتے تھے، فوج اشقیہ کو للکارتے جاتے تھے. ایک کے بعد ایک فوج اشقیہ کے فرد کو تہہ تیغ کرتے جاتے تھے، جہنم واصل کرتے جاتے تھے. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ مالک یزید بن مہاجر بھی زخموں کی تاب نہیں لا سکے اور جام شہادت نوش کیا. اور وہ مقام ملا کہ وقت کے امام نے زیارت ناہیہ میں یزید بن مہاجر کا نام لے کر یزید بن مہاجر پر سلام کیا، السلام علی یزید بن مہاجر. اور اس کے بعد اگر کسی کا نام زبان پر آتا ہے، وہ نام جون بن حوی، غلام کہ جو غلام تھا لیکن دنیا کی ہر چیز سے آزاد تھا. بظاہر ان کا وطن سوڈان تھا اور ان کی کنیت ابو مالک تھی. فصیح بھی تھے، بلیغ بھی تھے اور تاریخ بتاتی ان کا مذہب مسلمان نہیں تھا، مسیح تھے، عیسائی تھے اور بعد میں اسلام قبول کیا تھا. پہلے فضل بن عباس کے غلام تھے اور اس کے بعد پھر فضل بن عباس کی غلامی سے جب نکلے ہیں تو حضرت ابو ذر کے غلام بن گئے. اور کیا کہنے کہ کیسی جوار، کیسی تربیت پائی اس غلام نے کہ کس ماحول میں پروان چڑھا یہ غلام، کس ماحول میں رہا کہ اس ماحول میں رہنے کے بعد صداقت ابو ذر اپنے اندر اتار دی، اپنے نفس کو سچ بولنے کا عادی بنا دیا. ایسا صادق بنا کہ لوگ کہتے تھے کہ حقا یقیناً یہی غلام ابو ذر غفاری ہے. عاشق اہل بیت بھی ہیں، جس طرح سے آقا و مولا ابو ذر غفاری ان کے عاشق اہل بیت تھے، خود بھی یہ عاشق اہل بیت ہیں، اپنی جان سرکار سید الشہداء پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اہل بیت پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، شجاع ہیں، ثابت قدم ہیں، وفادار ہیں خانوادہ عصمت و طہارت کے. اور اس انداز سے اتنی صفات اپنے اندر جمع کی کہ تمام فضائل اخلاقی کو جو ابو ذر سے سیکھ سکتے تھے سارے سیکھے اور سب اپنی زندگی میں شامل کر لیے. اور یہ فضائل کا مجموعہ بننے کے بعد اس قابل ہو گئے کہ امام حسین کی ہمراہی کر سکیں. اور تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا میں امام حسین کے ہمراہ تھے. جب عمومی حملہ ہوا ہے اس کے بعد امام کی خدمت میں آئے اور آ کر امام سے اذن جہاد طلب کیا کہ مولا مجھے بھی اذن جہاد دے دیجئے، میں بھی آپ پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں. امام نے اذن جہاد دیا اور دعا دی
اور کہا کہ اے جون، ہم تمہیں دعا دیتے ہیں کہ تم نیکوں کے ساتھ، نیک افراد کے ساتھ محشور ہو۔ لیکن کس انداز سے اذن جہاد ملا، تاریخ بتاتی ہے کہ جب جون گئے ہیں، یہ سیاہ فام غلام گیا ہے اذن جہاد لینے کے لیے، تو امام نے کہا کہ اے جون، اپنے آپ کو گرفتاری میں نہ ڈالو۔ لیکن جون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مولا، صحیح ہے کہ میرے جسم سے پسینے کی بو آتی ہے، لیکن میں اس وقت تک آپ کے قدموں سے اپنا سر اٹھاؤں گا نہیں جب تک آپ مجھے اذن جہاد نہ دے دیں اور میرا خون اس خاک میں شہداء کے ساتھ نہ مل جائے۔ اور پھر جب اتنا اصرار دیکھا تو امام نے اذن جہاد جون کو عطا کیا۔ یہ سیاہ فام غلام آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد میدان کربلا میں گیا ہے، جہاد کیا، اور جہاد کرنے کے بعد اپنی جان امام حسین پر نچھاور کر دی، جام شہادت نوش کر لیا۔ اور امام کی دعا کا اثر تھا کہ چہرہ سیاہ تھا لیکن 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، جسم سے بو آتی تھی لیکن شہادت کے بعد یہی جسم تھا کہ جس سے خوشبو آ رہی تھی، اور کربلا کے واقعے کے بعد اس خوشبو کو محسوس کیا گیا۔ اور یہ جون وہ صحابی یا وہ ناصر امام حسین کے جن پر امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں نام لے کر سلام کیا۔ اس کے بعد اگر تذکرہ کیا جائے کسی شہید کا تو وہ شہید نافع بن ہلال جملی مرادی ہیں کہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، یہ قاری قرآن بھی ہیں، کاتب قرآن بھی ہیں، اور جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ہم رکاب رہتے ہوئے انہوں نے جہاد کیا ہے اور حق کے جہاد ادا کیا، لیکن غازی بن کر ان جنگوں سے واپس آئے، دل میں شہادت کی تمنا اور شجاعت کامل ہے، عقل میں کمال پر ہیں، زاہد بھی ہیں، عابد بھی ہیں، شب زندہ دار بھی ہیں، راتوں میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اور یہ ساری صفات ان کو اس قابل بنا رہی ہیں کہ یہ اپنا خون شہدائے کربلا کے خون کے ساتھ شامل کر سکیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عزیب الحیجانات کی منزل پر یہ امام سے ملحق ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ترمہ بن عدی بھی تھے، اور یہ دونوں امام کے ساتھ ملحق ہوئے ہیں، امام کے کاروان کے ساتھ ملحق ہوئے ہیں، اور 2 محرم کو امام کے ساتھ کربلا میں داخل ہوئے ہیں۔ اور پھر جب عمومی حملہ ہوا، عمومی حملے کے بعد 1 بائی 1 یا تن بتن جنگ کی لڑائی شروع ہوئی، جنگ کا مرحلہ آیا، تو نافع بن ہلال بھی آگے بڑھے اور بڑھ کر امام سے اذن جہاد طلب کیا کہ مولا مجھے بھی اذن جہاد دے دیجئے۔ ایک بار اذن جہاد ملا، زخموں سے چور تھے، خون کافی بہہ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود فوج اشقیہ کے 13 افراد کو تنہا تہ تیغ کیا، واصل جہنم کیا، اور لیکن جسم پر لگنے والے زخم سے خون اتنا بہہ گیا کہ تاب نہ لا سکے، مزید زخم لگتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جام شہادت نوش کیا اور اپنی جان اپنے امام پر نچھاور کر دی۔ اور کیا مقام ملا نافع کو کہ وقت کے امام زمانہ نے نافع پر سلام کیا زیارت ناہیہ میں نام لے کر، اور کہا کہ السلام علی نافع بن ہلال، اے نافع بن ہلال تم پر ہمارا سلام ہو، والحمد للہ رب العالمین۔